السلام علیکم ناظرین، جہاں وباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ نیب قانون میں ترامیم کے خلاف کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اس تفصیلی فیصلے میں کن کن پوائنٹس کے اوپر بات کی گئی، بالخصوص ہم اس کے اوپر بات کریں گے کہ کن وجوہات کے سبب نیب قانون کی جو شقیں ہیں ان کو کالعدم قرار دیا گیا ہے۔ کیا واقعی یہ شقیں اگر بنیادی انسانی حقوق سے متصادم تھی تو اس حوالے سے کلیئرلی کوئی آرگیومنٹ کیوں بلڈ نہیں کیا گیا، کوئی جواز کیوں پیش نہیں کیا گیا، اور محض یوں لگتا ہے کہ یہ فیصلہ بھی بالکل اسی طرح سے ایک مفروضے کی بنیاد کے اوپر ہے جس طرح مفروضے کی بنیاد کے اوپر ایک پٹیشن فائل کی گئی تھی۔ اور سب سے اہم بات، اس کیس کا جو فیصلہ جاری کیا گیا ہے اس میں ہمیں یوں لگتا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے جو سوالات اٹھائے گئے تھے ان سوالات کا جواب اس فیصلے میں دیا گیا ہے۔ تو چلتے ہیں فیصلے کے جو چند بنیادی پوائنٹس ہیں وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ ایک تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے نیب ترامیم کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست منظور کرتے ہوئے کرپشن کی حد کم از کم 50 کروڑ مقرر کرنے کی جو شق ہے اس کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس اکثریتی فیصلے میں جو چیف جسٹس عمر بندیال اور جسٹس اعجاز الاحسن، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا رہا کہ وہ ہم خیال ججز ہیں، ان دو ججز کا اکثریتی فیصلہ ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اس فیصلے سے اختلاف کیا ہے۔ تو اس فیصلے میں یہ کہا گیا کہ پبلک آفس ہولڈرز کو دی گئی خصوصی رعایت بھی کالعدم قرار دی جاتی ہے، اور عدالتی فیصلے میں قرار دیا گیا کہ سروس آف پاکستان سے تعلق رکھنے والے افسران سے متعلق نیب ترامیم جو ہیں وہ درست قرار دی جاتی ہیں، اور کالعدم قرار دی گئی شقوں کے تحت نیب اور احتساب عدالتوں کے جاری کیے گئے تمام احکامات کالعدم قرار دیے جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کالعدم قرار کیے گئی شقوں کے تحت واپس بھیجی گئی انکوائریاں، انویسٹیگیشنز اور ریفرنس نیب ترامیم منظوری سے پہلے والی حالت کی طرح جو ہے وہ بحال کی جاتی ہیں، اور احتساب عدالتیں قانون کے مطابق اپنی کارروائی کو آگے بڑھائیں۔ نیب اور متعلقہ ادارے تمام ریکارڈ 7 روز کے اندر نیب عدالتوں کو واپس بھجوائیں۔ یہ جناب آرڈر دیا گیا ہے۔ اور پھر اس میں مزید جو تفصیلی فیصلہ ہے جناب، اس میں کہا گیا ہے کہ پارلیمنٹ کی جانب سے نیب قانون میں خامیاں دور کرنے کی کوشش قابل ستائش ہے، اور بیوروکریسی کو غیر ضروری ہراساں کرنے کی حد تک نیب ترامیم جو ہیں یہ اچھی کاوش ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ان 58 صفحات پر مشتمل جو تفصیلی فیصلہ ہے اس میں مزید جناب یہ کہا گیا ہے کہ پلی بارگین میں عدالتی اختیار کو کم کرنا عدلیہ کی آزادی اور آئین کے آرٹیکل 175 کی شق 3 کے برخلاف ہے۔ نیب قانون میں مجرم اور پلی بارگین کرنے والے عوامی جو عہدے دار ہیں ان کے لیے نااہل قرار دیے گئے ہیں، اور پلی بارگین کے ملزمان کو رعایت دینا خود نیب قانون کی سیکشن 15 کی خلاف ورزی ہے۔ اور پھر سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ بھی کہا ہے کہ کرپشن کے بیشتر ملزمان کے اثاثے بیرون ملک میں موجود ہیں۔ بیرون ملک سے آنے والی دستاویزات شواہد کے طور پر استعمال ہو سکتی ہیں۔ غیر ملکی شواہد کے قابل قبول ہونے کے لیے قانون شہادت میں معیار پہلے ہی کافی سخت ہے۔ غیر ملکی شواہد سرے سے ناقابل قبول قرار جو ہیں وہ دینا یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ آمدن سے زائد اثاثوں پر احتساب نہ ہو تو عوام کا کرپشن کی نظر ہونے والا پیسہ ریکور نہیں ہو سکے گا۔ عوام کا پیسہ ریکور نہ ہونا اس کے بنیادی حقوق کو براہ راست متاثر کرے گا۔ پھر اس کے بعد اس فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ قانون میں مجرم اور پلی بارگین کرنے والے عوامی عہدے جو ہے ان کے لیے نااہلی کا اصول جو ہے وہ طے ہے۔ پارلیمنٹ کی جانب سے نیب قانون میں خامیاں دور کرنے کی کوشش قابل ستائش ہے، اور ان ترامیم سے عوامی نمائندگوں کو احتساب سے استثناء دیا گیا۔ نیب قانون میں کرپشن کی حد 50 کروڑ روپے مقرر کرنے کا جو معاملہ ہے یہ عوامی نمائندوں کو معافی دینے کے مترادف ہے۔ معافی کا اختیار صرف عدالت اور سزا کے بعد صدر مملکت کو ہے۔ یعنی سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم بادشاہ ہیں، ہم جسے چاہیں معاف کریں، جسے چاہیں سزا دیں، لیکن وہ پارلیمنٹ جو قانون بناتا ہے اس کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے۔ یہ بڑی ہی ایک یونیک قسم کی ایک رائے یا ایک اصطلاح جو ہے وہ سپریم کورٹ نے متعارف کروائی ہے کہ ہم بادشاہ ہیں، ہم جسے چاہیں معاف کریں، جسے چاہے سزا دیں۔ پارلیمنٹ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ قانون سازی کر کے کسی کو معاف کر سکے۔
پھر اس فیصلے میں مزید یہ کہا گیا کہ پارلیمنٹ نے ترامیم کے ذریعے 50 کروڑ سے کم کی کرپشن معاف کر کے عدلیہ کے اختیار کو استعمال کیا۔ عدالتی فیصلے میں NRO کیس کا حوالہ دیا گیا اور NRO کیس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ سال 2007 میں NRO کے ذریعے عوامی نمائندوں کے خلاف کیسز اور تحقیقات ختم کی گئی تھی۔ NRO کیس میں بھی عدالت کا موقف تھا کہ کیسز عدلیہ ہی ختم کر سکتی ہے۔ پھر وہی بات، ہم بادشاہ ہیں بھائی، کچھ ختم کرنا ہے تو وہ ہم کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ نے اپنے اس تفصیلی فیصلے میں مزید جناب یہ کہا ہے کہ پارلیمنٹ میں رہنا یا نہ رہنا یہ سیاسی فیصلہ ہے۔ عدالت سیاسی جماعتوں کے سیاسی فیصلوں کا جائزہ نہیں لے سکتی۔ بنیادی حقوق اور عوامی مفاد کے مقدمات میں حق دعویٰ نہ ہونے کا اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ درخواست اس بنیاد پر مسترد کرنا غیر متعلقہ ہے کہ ترامیم کی پارلیمنٹ میں مخالفت نہیں کی گئی۔ چیئرمین PTI کے دور میں نیب ترامیم آرڈیننس کے ذریعے کی گئیں۔ ترامیم کے ذریعے زیر التوا سینکڑوں مقدمات کا ٹرائل روک دیا گیا۔ عوامی نمائندوں کو نیب کے دائرہ اختیار سے نکالنا یہ آئین کی خلاف ورزی ہے۔ آئین کے ذریعے نیب کو اتنا غیر مؤثر کر دیا گیا کہ کرپشن ختم کرنے کا ٹارگٹ پورا نہ ہو سکا۔ نیب قانون میں اس وقت کی مداخلت بنیادی عوامی حقوق کے خلاف ہے۔ آرٹیکل 184 کے مقدمات میں درخواست گزار کا کنڈکٹ نہیں دیکھا جاتا، جہاں بھی جناب کلی چھوٹ دے دی گئی، چھٹی دے دی گئی۔ اور پھر وہ تفصیلی فیصلہ جس کی شروعات سورہ انفال سے کی گئی ہیں، اس میں جناب یہ فیصلے میں یہ بھی بتایا گیا کہ یہ کس طرح سے جنرل مشرف فوجی عامر نے یہ فیصلہ لکھا، یہ قانون بنایا نیب قانون، اور 1985 سے کیا گیا اور 1985 سے اس کا اطلاق کیا گیا۔ وہ پوری ڈیٹیل جو نیب کی جانب سے نیب حکام کی جانب سے دی گئی کہ جناب یہ اتنے کیسز جو ہیں وہ اس وقت فریز ہیں، اتنے کیسز کے اوپر پروسیڈنگ رکی ہے، اور کل مجموعی طور کے اوپر اس کا پورا ڈیٹا بھی دیا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جناب یہ کہا گیا ہے کہ حکومت کی طرف سے اعتراض اٹھایا گیا کہ درخواست گزار کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ درخواست گزار نے بطور قائد حزب اختلاف پارلیمنٹ میں کیوں ترمیم کی مخالفت نہیں کی، اور اس کا جواب انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ میں رہنا ہے یا واک آؤٹ کرنا ہے، یہ سیاسی جماعتوں کے سیاسی فیصلے ہوتے ہیں۔ سیاسی نوعیت کے فیصلوں پر عدالتیں رائے نہیں دیتی۔ نیب ترامیم جو آرٹیکل ہے 9، 14، 24 اور 25 کی خلاف ورزی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کرپشن کی وجہ سے عوام کا پیسہ غیر قانونی طور پر ترقیاتی منصوبوں کے بجائے ذاتی استعمال پر خرچ ہوتا ہے۔ کرپشن کی وجہ سے غربت، معیار زندگی میں تنزلی اور ناانصافی پروان چڑھتی ہے۔ نیب ترامیم سے کرپشن کی کمی کی حد جو ہے کم از کم 50 کروڑ روپے مقرر کرنے کے شک کو کالعدم قرار دیا گیا، اور پھر وہ ساری شکیں جو میں نے آپ کو پہلے بتائی ہیں ان سب کو جناب کالعدم قرار دیتے ہوئے یہ کہا ہے سپریم کورٹ نے کہ آئین پاکستان نے عدلیہ، انتظامیہ اور مقننہ کے لیے اس کی حدود و قیود کا تعین کیا ہے، اور جو 50 کروڑ روپے کی جو حد ہے اس کو کم کر کے عدالتی امور جو ہیں اس میں عدلیہ کے امور میں مداخلت کی گئی ہے، کیونکہ سندھ ہائی کورٹ کے 2 ججز کا جناب فیصلہ ہے کہ کم از کم جو ہے وہ 100 ملین کرپشن کے اوپر جو ہے وہ نیب انویسٹیگیٹ کر سکتا ہے، تو یہ ہمارے اختیار میں مداخلت کی گئی ہے۔ تو یہ جناب یہ فیصلہ ہے کہ سپریم کورٹ جو چاہے کرے، وہ بادشاہ ہے، وہ چاہے تو سزا دے، چاہے تو معاف کرے، لیکن پارلیمنٹ کو اس طرح کا قانون نہیں بنا سکتی۔ تو یہ